بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو اور محترم قارئین، السلام علیکم۔ آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر مسلمان کے دل میں اپنے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یقینی بات ہے۔ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حالات و واقعات کے بارے میں پڑھیں گے تو ہمارے دل کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت سے کون واقف نہیں؟ محسن انسانیت کے حالات و تعلیمات کو جاننے کے لیے بھی اور اپنی زندگی کو اتباع نبوی کے سانچے میں ڈھالنے اور اپنی عظیم طریق سے واقفیت کے لیے بھی اس موضوع کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ہر دور میں اس اہم موضوع پر گراں قدر کام ہوتا رہا۔ امت مسلمہ کا ہر فرد اس حقیقت سے واقف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور بے شمار نعمتوں کے بعد پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب پر سب سے بڑا احسان ہے۔ ان کی برکت سے آج ہم اشرف الامم میں شامل ہیں۔ ان کا وجود مسعود بلا شبہ تمام عالم کے لیے سراپا رحمت ہے۔ وہ دنیا میں بھی رحمت بن کر تشریف لائے اور آخرت میں بھی امت کو رحمت کا صاحبان انہی کی دم سے نصیب ہوگا۔ ان عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق امت پر بھی عائد ہوتے ہیں۔ ان حقوق کی محبت، بلکہ ایک حدیث شریف میں اس کی اس قدر اہمیت بیان فرمائی ہے کہ جب تک محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا و مافیا کی محبت سے بڑھ کر نہ ہو تو ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تناظر میں خدمت نبوی میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے دل میں دنیا مافیا سے زیادہ آپ کی محبت ہے، لیکن اپنے والدین اور بیوی بچوں کی محبت دل میں غالب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، ابھی تک بات نہیں بنی، یعنی ابھی تک تم کمال ایمان کے درجے تک نہیں پہنچے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئے، پھر بولے، سرکار، آپ کی محبت اب والدین اور بیوی بچوں کی محبت پر بھی غالب ہو گئی، یعنی کہ اب میری نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام دنیا و مافیا حتیٰ کہ ماں باپ بیوی بچوں کی بھی محبت سے بڑھ کر ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اب ٹھیک ہے، یعنی اب تمہارا ایمان کامل درجہ کا ایمان ہو گیا ہے۔ اس روایت کی روشنی میں یہ حقیقت واضح ہوگی کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی ایک محسوس ہونے والی بات ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے، یا پھر جب کسی سے محبت پیدا کرنی مقصود ہو تو اچھے الفاظ میں اس کا تذکرہ خوب کیا جاتا ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنا اور ان سے اپنی کامل عقیدت کا برتاؤ رکھنا ہم تمام مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس دور میں جب کہ ہم دور نبوت سے صدیوں کے فاصلے پر ہیں، اپنے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کیسے پیدا کریں؟ ان کی ذات بابرکات سے کمال درجے کی عقیدت کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب میرے دوستو بہت سادہ سا ہے، وہ یہ کہ ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں، سیرت کے واقعات پڑھیں اور سیرت کے بیانات سنیں، تو انشاءاللہ ہمارے دل میں اپنے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور و مسرور ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے میں نے یہ پلے لسٹ تشکیل دی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری غلطی کوتاہی معاف فرمائے۔ تو چلیں دوستو، شروع کرتے ہیں اپنی آج کی پہلی ویڈیو، زمزم کی کھدائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے کدار کی اولاد میں ایک شخص عدنان ہوئے۔ عدنان کے بیٹے ماد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مضر تھا۔ مضر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے، یہ فار بن مالک بھی کہلائے۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی، ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد میں سے کسی نے اقتدار حاصل کیا۔ کسی کے آگے 3 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک عبد مناف تھے جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی، ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم ہوئے۔
ہاشم کا بیٹا شیبہ مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہوا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گئے۔ اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا یہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اسے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ انہی عبد المطلب کے ہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو۔ اس کنویں کو قبیلہ جرام کے سردار مزاز نے پاٹ دیا تھا۔ قبیلہ جرام کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے، بیت اللہ کے نگران تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار مزاز بن عمرو تھا، وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ جب مزاز نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال و دولت، تلواریں اور زریں خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور مٹی سے اس کو پاٹ دیا۔ کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، اب اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزاں نے بنو جرام کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزاں اور قسی کی سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزرا، کنواں بند رہا، یہاں تک کہ قسی کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس کو کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری طرف رات پھر خواب میں وہی شخص آیا، کہنے لگا برہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا برہ کیا ہے، وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہ شخص خواب میں آیا۔ اس نے کہا مجنونہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا مجنونہ کیا ہے، وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ اس سے اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر آیا اور بولا زمزم کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے، اس بار اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموع کو سیراب کرتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کنواں کس جگہ ہے، اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا ٹھونگے مار رہا ہے۔ دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت ان کے ہاں یہی ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا تھا اور ایک کوا ٹھونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب کدال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اسی وقت قریش وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دینا، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کا حکم ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے یہ دیکھو یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ انہوں نے تو کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔
یہ سن کر عبد المطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب بولے کسی سے فیصلہ کرا لو۔ انہوں نے بنو سعد ابن عظیم کی کانا سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ یہ کانا ملک شام کے بلائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش کی بھی ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا، سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا، لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے۔ جو ہی ان کی سواری اٹھی، اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ اول پڑا۔ انہوں نے پانی دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر عبد المطلب سواری سے اتر آئے، سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزے بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو۔ اب وہ بھی آ گئے اور خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے اللہ کی قسم اے عبد المطلب، یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا، اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سراب کر دیا، وہی تمہیں زمزم سے بھی سراب کرے گا، اس لیے یہیں سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہذا ان سے جھگڑنا بے سود ہے اور کانا کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹے۔ واپس آ کر عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی کی ہوگی کہ مال، دولت، تلواریں اور زریں نکل آئیں۔ اس میں سونا اور چاندی بھی تھی۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے آ گھیرا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا عبد المطلب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا نہیں، اس میں تمہارا حصہ نہیں ہے، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، آؤ پانسے کے تیروں سے کرہ ڈال لیں۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبہ کے نام کے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام کے۔ پانسا پھینکا گیا تو مال اور دولت کعبے کے نام نکلا، تلواریں اور زریں عبد المطلب کے نام اور قریشیوں کے نام پر جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی تھی اے اللہ اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا اپنی منت پوری کرو، یعنی ایک بیٹے کو ذبح کرو، 100 اونٹوں کی قربانی۔ عبد المطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے۔ پہلے خواب میں ان سے کہا گیا منت پوری کرو، انہوں نے ایک مینڈا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ پھر خواب آیا اس سے بڑی چیز پیش کرو، اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کر دیا۔ خواب میں پھر یہی کہا گیا کہ اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو، اب انہوں نے اونٹ ذبح کیا۔ پھر خواب آیا کہ اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو، انہوں نے پوچھا اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ تب کہا گیا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ذبح کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی۔ اب انہیں اپنی منت یاد آئی، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، ان سے منت کا ذکر کیا۔ سب کے سر جھک گئے، کون خود کو ذبح کرواتا؟ آخر عبداللہ بولے ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیں۔ یہ سب سے چھوٹے تھے، سب سے خوبصورت تھے، سب سے زیادہ محبت بھی عبد المطلب کو انہی سے تھی، لہذا انہوں نے قرعہ اندازی کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرعہ ڈالا گیا۔ عبداللہ کا نام نکلا۔ اب انہوں نے چھری لی، عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا۔ جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا، عباس سے ضبط نہ ہو سکا، فوراً آگے بڑھے اور بھائی کو کھینچ لیا۔ اس وقت یہ خود بھی چھوٹے سے تھے۔ ادھر باپ نے عبداللہ کو کھینچا، اس کھینچا تانی میں عبداللہ کے چہرے پر خراشیں بھی آئیں۔
ان خراشوں کے نشانات مرتے دم تک ان کے چہرے پر باقی رہے۔ اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا آپ اس طرح بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دیں۔ اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے؟ اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ ایک کاغذ پر 10 اونٹ لکھے جائیں، دوسرے پر عبداللہ کا نام لکھا جائے۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ قربان کر دیے جائیں، اگر عبداللہ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے، پھر 20 اونٹ والی پرچی اور عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے۔ اب اگر 20 اونٹ والی پرچی نکلے تو 20 اونٹ قربان کر دیے جائیں، ورنہ 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں۔ اس طرح 10 کر کے اونٹ بڑھاتے جائیں۔ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، 10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے، ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی۔ اس طرح ان کی جان کے بدلے میں 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ عبد المطلب کو اب پوری طرح اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے۔ انہوں نے کعبے کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا، سب انسانوں، جانوروں اور پرندوں نے ان کو کھایا۔ امام زاری کہتے ہیں عبد المطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے، اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا، گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیے کی تصدیق فرمائی، یعنی فرمایا کہ یہ درست ہے، اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور عبداللہ کی اولاد ہوں۔ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے، ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ سے شادی ہوئی۔ حضرت آمنہ وہب بن عبد مناف بن زارہ کی بیٹی تھی۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی۔ یہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک عورت کعبہ کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے ایک بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ اس نے عبداللہ کو دیکھا، فوراً یہ بات اس کے ذہن میں آئی۔ اس نے سوچا ہو نہ ہو یہی وہ شخص ہے جو پیدا ہونے والے نبی کے باپ ہوں گے۔ چنانچہ اس نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے میں ذبح کیے گئے تھے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں، اور میرے والد باعزت آدمی ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں۔ بہرحال ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ آپ قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے افضل۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آ گئی۔ آپ فرماتی ہیں جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کی درمیانی حالت میں تھی۔ عام طور پر اس حالت کو غنودگی کہا جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کے سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو؟ اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے کہا جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے۔ پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کا نام تورات میں احمد آیا ہے، اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ ایک روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو، اس بچے کی نشانی یہ ہوگی اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات بھر جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد ہے۔
کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا، شادی کے بعد وہ حضرت آمنہ کے چہرے میں آ گیا تھا۔ امام زاری فرماتے ہیں حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا ہے، جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا تھا، میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی ہے۔ اس بشارت کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں ان کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے، اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنی ننیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھی۔ حضرت عبداللہ اس جگہ 1 ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے۔ انہیں یہیں دفن کر دیا گیا۔ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا اور عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے اور مدینہ منورہ میں اپنی ننیال میں ہیں، تو انہیں لانے کے لیے عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے۔ آگے ہم ذکر کریں گے ماہ نبوت طلوع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔